دیکھیں تصور کریں ایک ایسے شخص کا، مثال کے طور پر کسی بہت بڑی کمپنی کے سی ای او کو ذہن میں لائیں، جسے آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس کی اپنی ہی کمپنی سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا ہو۔ ہاں، انتہائی بے آبرو کر کے۔ بالکل۔ اور آج 20 سال کی محنت اور مشقتوں کے بعد وہ اسی کمپنی کو پوری طرح خرید کر ایک فاتح کے طور پر واپس لوٹ رہا ہو۔ اب آج کے اس دور میں ہم کیا توقع کریں گے کہ وہ شخص کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ سب سے پہلے تو میڈیا کو بلائے گا۔ صحیح کہا، میڈیا کو بلائے گا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائے گا اور سینہ چوڑا کر کے انہی لوگوں کے سامنے سے گزرے گا جنہوں نے اسے وہاں سے نکالا تھا۔ یعنی جسے آج کے اس ماڈرن دور میں فلیکس کلچر کہتے ہیں۔ کامیابی کا مطلب ہی یہی بن چکا ہے کہ دنیا کو چیخ چیخ کر بتایا جائے کہ دیکھو میں نے یہ کر دکھایا۔ واقعی، لیکن اب جس تحقیق اور تاریخی تجزیے پر ہم آج بات کر رہے ہیں نا، وہ اس پورے تصور کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہم قرآن کی ایک انتہائی مختصر سی لیکن اپنے اندر سمندر جیسی گہرائی رکھنے والی تحریر سورہ النصر پر ایک تفصیلی تجزیہ کریں گے۔ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اس کے چنے گئے الفاظ، اس کا نزول اور اس کے مقصد میں آخر کیا چھپا ہے۔ اور اس تجزیے کا بنیادی مقصد صرف کسی قدیم تاریخ کی کتاب کو کھول کر واقعات پڑھنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم فتح یا جیت کے اس حقیقی باطنی تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے آج کے دور کی اس دکھاوے والی کامیابی سے بالکل ہی الٹ ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک 1400 سال پرانی تحریر آج کے اس دور میں جہاں سکسیس اور ایمبیشن کا سٹینڈرڈ بالکل ہی مٹیریل یا مادی ہو چکا ہے، وہاں انسان کا نظریہ کیسے بدل سکتی ہے؟ چلیے اس کو مل کر کھولتے ہیں۔ دیکھیں، اس تحریر کے اصل معنی تک پہنچنے کے لیے نا ہمیں سب سے پہلے خود کو اس عظیم تاریخی منظر میں کھڑا کرنا ہوگا جسے اس سورہ کے ساتھ سب سے زیادہ جوڑا جاتا ہے، یعنی ہم فتح مکہ کی بات کر رہے ہیں۔ تاریخ کا وہ دن ہجرت کا 8واں سال اور رمضان کا 20واں دن تھا۔ اگر وقت کے پہیے کو ذرا پیچھے گھمائیں تو پہلی وحی یعنی لفظ اقرا کو نازل ہوئے ٹھیک 21 سال گزر چکے تھے۔ ہاں، 21 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ ان 21 سالوں میں کیا کچھ نہیں دیکھا گیا؟ ظلم کی انتہا کی گئی، تکالیف دی گئیں، گھر بار چھوٹنے کا دکھ اور ہجرت کی شدید اذیتیں تھیں۔ لیکن آج منظر بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ 10,000 مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر مکہ کے دروازوں پر کھڑا تھا۔ اور 10,000 لوگ اس زمانے کے حساب سے ایک بہت ہی بڑا ہجوم تھا۔ واقعی، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ 10,000 لوگ ایک چھوٹے سے پہاڑیوں میں گھرے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں تو وہاں عام طور پر بھگدڑ مچ جانی چاہیے تھی یا خون خرابہ ہونا چاہیے تھا۔ اس انتظام کو آخر قابو میں کیسے رکھا گیا؟ یہ نا پوری تاریخ میں حکمت عملی اور ملٹری اسٹریٹجی کا ایک بہترین سبق ہے۔ اس عظیم فوج کو بھگدڑ اور کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے انتہائی سوچ سمجھ کر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اچھا، 3 حصے؟ ہاں، پہلا لشکر مکہ کے انہی مسلمانوں پر مشتمل تھا جنہوں نے وہاں سے ہجرت کی تھی اور ان کی قیادت حضرت خالد بن والد کر رہے تھے۔ دوسرا لشکر مدینہ کے لوگوں کا تھا جن کی قیادت حضرت زبیر بن عوام کے پاس تھی۔ صحیح۔ اور تیسرا حصہ آس پاس کے دیگر قبائل پر مشتمل تھا جن کی قیادت حضرت ابو عبیدہ کر رہے تھے۔ اور یہاں قیادت کا انداز تو دیکھیے، ابو عبیدہ نے اپنے گھڑ سواروں کو یعنی گھوڑوں پر سوار لوگوں کو سخت ہدایت کی تھی کہ وہ خود کو پہاڑیوں کے بالکل کنارے تک محدود رکھیں، تاکہ جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان کو آسانی سے راستہ مل سکے، ہے نا؟ بالکل، تاکہ پیدل چلنے والوں کو راستہ ملے اور کسی ایک عام انسان یا یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ لیول تھا ان کے نظام و ضبط کا۔ اور اس نظام و ضبط کی ٹھیک دوسری طرف مکہ کے وہ سردار اور وہ لوگ تھے جو کبھی طاقت کے نشے میں بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے انہی مسلمانوں کو تپتی ہوئی اور گرم ریت پر لٹایا تھا، ان کے سینوں پر آگ رکھی تھی اور بھاری پتھر رکھے تھے۔ لیکن اس دن ان کی ساری طاقت ہوا ہو چکی تھی۔ واقعی، وہ آج اپنے گھروں میں دبک کر چھپے ہوئے تھے، بند کھڑکیوں کی درازوں سے خوف زدہ ہو کر جھانک رہے تھے۔ ان کو بس یہ دہشت تھی کہ آج ان کے ساتھ وہی سب ہوگا جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ ماضی میں کیا تھا، یعنی بدلہ لیا جائے گا۔ ان کے دلوں پر پوری طرح انتقام کا خوف طاری تھا، لیکن فاتح کا انداز ان کی سوچ اور انسانیت کی عام توقعات سے کوسوں دور تھا۔ ہاں، یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔
پروفٹ محمد جب اس عظیم فتح کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو وہ کسی دنیا دار بادشاہ کی طرح سینہ تان کر یا اپنا رتبہ دکھاتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اپنی اونٹنی پر اس قدر جھک کر بیٹھے تھے۔ ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ان کی داڑھی کا بال اونٹنی کے کجاوے یعنی سیڈل کی لکڑی سے ٹکرا رہا تھا۔ سر اس قدر جھکا ہوا تھا؟ بالکل، وہ فتح کے اس سب سے بڑے لمحے میں اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے بجائے مسلسل سورہ النصر کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ اس پوری جیت کو اپنے کمال یا ذاتی محنت کا نتیجہ کہنے کے بجائے مکمل طور پر صرف اللہ کی مدد قرار دے رہے تھے۔ یہاں اگر ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر کے سوچیں تو کیا یہ آج کے اس فلیکس کلچر پر ایک بہت بڑا تماچا نہیں ہے، جہاں ہمارے ہاں لوگ ایک چھوٹی سی گاڑی لینے پر یا ایک معمولی سی پروموشن ملنے پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں؟ ہاں، دوسروں کو بالکل حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ واقعی وہاں انسانی تاریخ کی اس قدر بڑی فتح پر کسی فاتح کا سر اتنا جھک جانا یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی اور سچی طاقت آپ کے اکڑ کر چلنے میں نہیں بلکہ اس قدر جھک جانے میں ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو اس فتح کو باقی تمام تاریخی فتوحات سے بالکل ممتاز کرتا ہے۔ لیکن یہاں تحقیق کے لحاظ سے اور اس سورہ کے تجزیے کے حوالے سے ایک انتہائی دلچسپ اور حیران کن پہلو بھی اجاگر ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں کہ فتح مکہ کا واقعہ اسی دن کا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ داخل ہوتے وقت اسی سورہ کی تلاوت ہو رہی تھی، تو کسی کا بھی ظاہری ذہن تو یہی سوچے گا نا کہ یہ سورہ ٹھیک اسی دن یا اس سے کچھ دن پہلے ہی نازل ہوئی ہوگی۔ بات واضح لگتی ہے۔ یہاں آ کر تحقیق تھوڑی پیچیدہ اور اتنی ہی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ اور اسکالرز کے ہاں چیزیں ہمیشہ اتنی سطحی یا سیدھی نہیں ہوتی۔ اس سورہ کے نزول یعنی اس کے اترنے کے حوالے سے مختلف تحقیق کرنے والے اسکالرز میں 3 الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔ 3 رائے؟ ہاں، پہلی رائے تو ٹھیک وہی ہے جو ابھی بیان ہوئی کہ یہ مدنی دور کی سورہ ہے اور ٹھیک فتح مکہ کے وقت یا اس کے بالکل قریب نازل ہوئی۔ تو پھر باقی 2 رائے ایسی کیا نئی بات کہتی ہیں جس نے اس پر اتنی بڑی تحقیق کھڑی کر دی؟ دوسری رائے ایک بالکل ہی نیا پس منظر پیش کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ سورہ فتح کے وقت نہیں بلکہ حجۃ الوداع یعنی آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی، جو ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اس وقت فتح مکہ کو گزرے ہوئے وقت ہو چکا تھا۔ عرفات کے میدان میں اس دن تقریباً 1,24,000 افراد موجود تھے۔ 1,24,000؟ یہ تو اس زمانے کے لحاظ سے ایک انبلیویبل ہجوم تھا۔ بالکل، انسانیت کی تاریخ میں اس وقت تک اتنا بڑا ہجوم کم ہی دیکھا گیا تھا، اور اس ہجوم میں وہ مشہور تاریخی خطبہ دیا گیا تھا۔ ایک سیکنڈ، حجۃ الوداع کا خطبہ، اگر اس خطبے کو تھوڑا یاد کیا جائے تو اس میں تو جیت یا جشن کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو پوری انسانیت کے لیے ایک منشور تھا، ایک قسم کا چارٹر آف ہیومن رائٹس۔ ہاں بالکل۔ اس میں عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی تھی کہ ان پر کسی صورت ظلم نہ کیا جائے کیونکہ وہ اللہ کے نام پر حلال ہوئی ہیں۔ یتیموں کے حقوق کی سخت تاکید تھی۔ سود جیسی معاشی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے کا حکم تھا۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ اس خطبے کے ٹھیک 50 یا 80 دن بعد پروفٹ محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحیح۔ تو اگر یہ سورہ اس وقت آئی تو یہ فتح کا اعلان کم اور ایک وداعی پیغام یا فیئرویل اشارہ زیادہ لگتی ہے۔ بہت زبردست پوائنٹ۔ یہ دوسری رائے اس سورہ کو ایک انجام، ایک مشن کے مکمل ہونے کے تصور سے جوڑتی ہے۔ لیکن جو تیسری رائے ہے جس پر بہت سے تحقیق دانوں نے اپنا سب سے زیادہ وزن ڈالا ہے، وہ ان دونوں سے بالکل مختلف ہے۔ تیسری رائے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ سورہ دراصل مکی ہے، یعنی یہ مدینہ جانے سے پہلے ہی آ چکی تھی۔ مکی؟ میرا مطلب ہے یہ سورہ تب نازل ہوئی جب مسلمان ابھی مکہ میں تھے۔ یہ بات تو تھوڑی سمجھ سے باہر لگ رہی ہے۔ اس وقت تو جیت، طاقت یا فتح کا دور دور تک کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ وہی تو۔ جب طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے جا رہے تھے، جب ابو لہب سرے عام گالیاں دے رہا تھا اور مسلمانوں پر معاشی پابندیاں لگی ہوئی تھیں، ان تاریک حالات میں جب سب کچھ بکھرا ہوا تھا، وہاں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہی ہے۔ ذرا تصور کریں اس اندھیرے دور کا۔ یہ پیغام اس مشکل ترین اور مایوس کن حالات میں ایک عام سی تسلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک حتمی گارنٹی تھی۔
واقعی یہ تو ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہے۔ اندھیرے میں یکسوئی اور امید کی کرن تھی کہ یہ دکھ اور یہ تکالیف ہمیشہ نہیں رہیں گی، جیت ہر حال میں ہوگی۔ ایسے پراشوب حالات میں ایسی تحریر کا آنا اسے ایک بے مثال پیش گوئی، یعنی ایک زبردست پروفیسی بناتا ہے۔ اس بات نے مجھے ایک نئی سوچ میں ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مکی دور میں آئی اور ایک پیشگوئی تھی تو فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے دن اسے لگاتار کیوں پڑھا جا رہا تھا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ فتح کے وقت اسے ایک پروفیسی فلفلڈ، یعنی سالوں پہلے کیے گئے اس وعدے کے پورا ہونے کی خوشی میں ایک یاد دہانی کے طور پر پڑھا جا رہا ہو؟ یہ بالکل ممکن ہے کہ یاد کرو وہ اندھیرا وقت جب یہ وعدہ آیا تھا اور آج دیکھو یہ تمہاری فزیکل آنکھوں کے سامنے پورا ہو گیا۔ بہترین تجزیہ ہے یہ ایک انتہائی وزنی اور منطقی رائے ہے، اور بہت سے مفسرین اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ جب فتح کا وہ عظیم لمحہ سامنے آیا تو انہوں نے کسی نئے جشن کے گیت گانے کے بجائے انہی الفاظ کو دہرانا شروع کیا جو انہیں سالوں پہلے ان تہخانے جیسی تاریک راتوں میں حوصلہ دینے کے لیے دیے گئے تھے۔ یہ وضاحت اس پوری سورہ کے پڑھنے کا مفہوم اور اس کی جذباتی گہرائی پوری طرح بدل دیتی ہے۔ واقعی اگر یہ ماضی کا وعدہ تھا جو اس دن حقیقت بن رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان الفاظ میں کوئی ایسی کشش، کوئی ایسی طاقت تھی جس نے اتنے سال ان لوگوں کو جوڑے رکھا، ٹوٹنے نہیں دیا۔ چلیے اب ان مخصوص الفاظ کی باریکیوں پر غور کرتے ہیں۔ سورہ کی پہلی آیت کی شروعات ہوتی ہے ان الفاظ سے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہاں لفظ اذا استعمال کیا گیا ہے۔ لغت یعنی گرامر کے اعتبار سے اذا عربی زبان کا ایک اہم لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جب۔ عربی میں ایک اور لفظ بھی ہے ان، جس کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ یہاں اللہ نے اگر نہیں کہا۔ اچھا، یعنی اگر حالات ٹھیک ہوئے یا اگر تم نے ٹھیک سے لڑائی کی؟ بالکل۔ اذا کا استعمال آنے والے وقت یعنی فیوچر کی 100% گارنٹی دیتا ہے۔ یہ ایک قطعی اور اٹل وعدہ ہے کہ فتح کسی شرط پر مبنی نہیں، یہ ہر حال میں آئے گی۔ اور اس یقینی وعدے کے بعد جو لفظ جوڑا گیا ہے وہ ہے نصر۔ یہاں ایک عام سطح کی سوچ یہ آتی ہے کہ مدد کے لیے تو اور بھی الفاظ ہو سکتے تھے، جیسے اگر مجھے ٹیبل سے پانی کا گلاس چاہیے اور میں کسی سے مدد مانگوں تو اس کے لیے بھی لفظ ہیں۔ لیکن نصر تو کوئی عام سی روزی روٹی یا عام حالات کی مدد نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ نصر مدد کے اس درجے کو کہتے ہیں جب معاملہ سیدھا زندگی اور موت پر آ کے ٹھہر جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو دریا میں ڈوب رہا ہو، اس کے سانس ٹوٹ رہے ہوں اور آخری لمحے میں کوئی ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ لے۔ صحیح، جب انسان بالکل تباہ ہونے والا ہو۔ ہاں، جب انسان کے اپنے تمام اسباب، اس کی ساری طاقتیں اور تدبیریں ختم ہو چکی ہوں اور اس تباہی کے مہانے پر جو آخری اور عظیم مدد پہنچتی ہے اسے نصر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے جو اس فتح کے بعد کا منظر کھینچتے ہوئے کہتی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہاں آرائتا کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی خبر پر یقین کرنا نہیں، بلکہ سامنے ان فزیکل آنکھوں سے حقیقت بنتے ہوئے دیکھنا۔ بالکل، فزیکل پروف۔ طور پر عبد القیس قبیلہ یا نجران کے عیسائی جو کثیر تعداد میں چل کر آ رہے تھے۔ لیکن اس پوری آیت میں جس باریکی نے مجھے سب سے زیادہ چونکا دیا وہ آگے آتی ہے۔ آیت کہتی ہے کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں دین میں داخل ہونے کا ذکر ہے، لیکن ایمان کا کیوں نہیں؟ یہ فرق کیا ہے؟ اگر ہم اس کو بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں اور اس پوائنٹ کو انسانی نفسیات سے جوڑیں تو یہ زبان کی سب سے خوبصورت اور سبق آموز باریکی ہے۔ دین اور ایمان مختلف ہیں۔ دین کو کوئی بھی انسان اپنی زبان سے قبول کر سکتا ہے، یعنی ظاہری طور پر مان لینا۔ ہاں، آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ دین کی ظاہری حدود، اس لیگل دائرے میں داخل ہو گئے۔ لیکن ایمان ایک باطنی یعنی دل کی اندرونی کیفیت ہے۔ یہ راتوں رات پیدا نہیں ہوتی، اسے دلوں میں جڑیں مضبوط کرنے میں لمبا وقت لگتا ہے۔ ہجوم کا آ جانا، لاکھوں لوگوں کا جمع ہو جانا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان سب کے دلوں میں سچی تبدیلی اور یقین بھی آ چکا ہے۔ مجھے اس پر ایک عام سی مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ دین میں داخل ہونا شاید ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہو۔ آپ فزیکلی اس بلڈنگ میں آ گئے ہیں، آپ نے آئی ڈی کارڈ پہن لیا ہے اور آپ کلاس میں بیٹھ گئے ہیں۔
لیکن ایمان تو وہ ایکچوئل نالج، وہ علم ہے جو اس طالب علم کے اندر سالوں کی محنت، پڑھائی اور سمجھ کے بعد اترے گا۔ صرف یونیورسٹی کی دیواروں کے اندر آ جانا آپ کے اسکالر ہونے کی گارنٹی تو نہیں ہے۔ کیا بہترین اور آسان مثال دی ہے! بالکل یہی معاملہ دین اور ایمان کا ہے۔ ظاہری کامیابی اور باطنی حقیقت کے درمیان یہی واضح فرق ہوتا ہے۔ بھیڑ کا ہونا کافی نہیں۔ اور اسی باطنی کھوکھلے پن کو بیان کرنے کے لیے علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر کتنی گہرائی اور درد کے ساتھ اس حالت پر فٹ بیٹھتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، رسم اذاں تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ یعنی اذان کی ظاہری رسم بچ گئی ہے، مسجد میں لوگ موجود ہیں، دین کا ڈھانچہ موجود ہے، لیکن وہ حضرت بلال جیسی تڑپ، وہ سچا روحانی جذبہ اور امام غزالی جیسی سمجھ ختم ہو چکی ہے۔ صرف ظاہری شکل رہ جانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ آیت دراصل ایک وارننگ ہے کہ ظاہری کامیابی یا فقط لوگوں کے ہجوم پر جشن منانے اور دھوکے میں آنے کے بجائے اندرونی حقیقت پسندی کو برقرار رکھو۔ اور شاید یہی حقیقت پسندی ہمیں اس سورہ کے سب سے بڑے تضاد، یعنی اس کے سب سے بڑے پیراڈاکس کی طرف لے جاتی ہے۔ اس پوائنٹ پر آ کر ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل سوال اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی سب سے بڑی فتح مل گئی، لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں، کامیابی آپ کے قدموں میں ہے۔ ایسے موقع پر کسی عام انسان کا ذہن یہی سوچے گا نا کہ اگلی ہدایت اب ڈھول پیٹنے، جشن منانے یا طاقت بتانے کی ہوگی۔ پر یہاں فیصلہ بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ تیسری آیت کہتی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ جشن کے بجائے وہاں سے ہدایت آتی ہے کہ اپنے رب کی حمد یعنی تعریف بیان کرو، اس کے ساتھ تسبیح یعنی اس کی پاکیزگی بیان کرو، اور استغفار یعنی معافی مانگو۔ اور آخر میں وجہ بتائی گئی، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت تواب ہے۔ یہاں تواب کا لفظ آیا ہے۔ عام طور پر ہم معافی یا معاف کرنے کے لیے اللہ کے دیگر نام جیسے غفور یا رحیم سنتے ہیں۔ تواب کا یہاں استعمال ہونا تھوڑا الگ لگ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ امام غزالی نے اس کی ایک انتہائی روح پرور وضاحت کی ہے۔ تواب صرف ایک یا دو بار معاف کرنے والے کو نہیں کہتے۔ تواب وہ ہستی ہے جو آپ کی طرف پلٹ کر آتی ہے، لگاتار، مسلسل۔ اچھا، یعنی بار بار پلٹنا۔ ہاں، انسان کی فطرت ہے کہ وہ بار بار گرتا ہے، ہزار بار غلطی کرتا ہے، اور تواب وہ ہے جو ان گنت بار غلطیاں دیکھ کر بھی ہر بار معاف کرتا رہتا ہے۔ یہ وضاحت ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن میرے دماغ میں اصل الجھن یہ ہے کہ معافی کیوں؟ اتنی بڑی فتح اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد آخر معافی مانگنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ جیت کے موقع پر انسان شکر ادا کرتا ہے، تسبیح پڑھ لیتا ہے، پر اپنی غلطی کی معافی، کس غلطی کی معافی؟ اس پہلو کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کا ایک اور وسیع واقعہ دیکھنا ہوگا جس کا تعلق سورہ عبسہ سے ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پروفٹ محمد مکہ کے بڑے اور اثر و رسوخ والے سرداروں سے گفتگو کر رہے تھے، اس امید پر کہ اگر یہ سردار سمجھ جائیں تو ان کا اثر و رسوخ دین کی ترقی میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ صحیح ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت۔ بالکل۔ اسی اہم گفتگو کے دوران ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتول آپ کے پاس آئے اور انہوں نے اصرار کیا کہ انہیں دین کی باتیں سکھائی جائے۔ اور ظاہر ہے اس وقت گفتگو ایک انتہائی حساس اور اہم موڑ پر چل رہی ہوگی۔ ٹھیک اسی وجہ سے پروفٹ محمد اس وقت ایک اہم مشن میں مصروف تھے، تو انہوں نے ان نبینا صحابی کو ذرا سا اگنور کر دیا، ان کی طرف توجہ تھوڑی کم کی تاکہ سرداروں سے بات مکمل ہو جائے۔ یہ کوئی سنگین خطا نہیں تھی، صرف وقت اور ترجیح کا ایک معمولی سا فرق تھا، لیکن اسی مقام پر اللہ کی طرف سے ہدایت نازل ہوئی اور ٹھیک اس چھوٹی سی کوتاہی پر ٹوک دیا گیا۔ یعنی فوراً وارننگ آ گئی۔ ہاں، کہ جس شخص کے اندر دین کی سچی طلب ہے، چاہے وہ ایک نبینا اور عام صحابی ہی کیوں نہ ہو، ترجیح اسی کو دی جانی چاہیے۔ واہ، یہ واقعات آپس میں کیسے جڑتے ہیں اب مجھے تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوا ہے۔ عام طور پر جب کسی انسان کو، چاہے وہ آج کا ہو یا پہلے کا، کامیابی ملتی ہے تو اس کے اندر ایک انا، ایک ایگو جنم لیتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی دن رات کی محنت سے سب ٹھیک کیا ہے، یہ میرا کریڈٹ ہے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ جیت کے مقام پر پہنچ کر مغرور نہ ہو، بلکہ معافی مانگو۔ بالکل، اپنی کمزوریوں پر نظر ڈالو۔
اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر اس پورے سفر کے دوران اس سٹرگل میں کہیں تم سے کوئی چھوٹی سی بھی کوتاہی رہ گئی ہو، کسی نرم مزاج پر تھوڑی سختی ہو گئی ہو، کسی غریب کو تھوڑا اگنور کر دیا ہو، یا کسی کے حق میں کوئی معمولی سی بھی کمی آ گئی ہو، تو اس جیت پر اکڑنے کے بجائے پہلے ان غلطیوں کی معافی مانگو۔ یہ سوچنا انسانی نفسیات کے بالکل ہی خلاف ہے، ایک کمپلیٹلی کاؤنٹر انٹیوٹیو عمل ہے یہ، اور سچ پوچھئے تو یہی اس سورے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ کامیابی تمہیں زمین پر لائے، آسمان پر نہ چڑھائے۔ بے شک، اور ان تمام گہری لغوی اور تاریخی بحثوں سے گزرنے کے بعد ظاہر ایک سننے والا انسان ضرور سوچے گا کہ ان پرانی باتوں کا ہماری روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے، کیونکہ آج نہ تو کوئی عظیم فاتح ہے جسے ملک فتح کرنے ہیں، اور نہ کوئی 10,000 کی فوج کی قیادت کر رہا ہے۔ بالکل، اگر کوئی یہ تجزیہ سن رہا ہے جس نے حال ہی میں کوئی بڑی پروموشن حاصل کی ہے یا کوئی بڑی ڈگری حاصل کر کے بزنس شروع کیا ہے، تو اس کا ذہن یہی سوچے گا کہ یہ مجھ پر کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق اس بات میں ہے کہ سچی فتح دشمن کو تباہ کرنا یا مقابلے میں دوسرے کو برباد کرنا نہیں، بلکہ دلوں کو جیتنا ہے۔ فتح مکہ کے دن کعبہ کے دروازے پر پروفٹ محمد کھڑے ہیں۔ ان کے سامنے وہی لوگ صف بنائے کھڑے ہیں جنہوں نے انہیں سخت تکلیف دے کر گھر سے نکالا تھا، ظلم کیے تھے۔ انہوں نے ان ہارے ہوئے خوفزدہ لوگوں سے صرف ایک سوال کیا، تمہیں کیا لگتا ہے میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اور ان لوگوں نے، جانتے ہوئے کہ انہوں نے کیا کچھ ماضی میں کیا تھا، یہی امید ظاہر کی کہ آپ ایک شریف بھائی ہیں، بہتر سلوک ہی کریں گے۔ اس لمحے انہوں نے دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے انہیں حضرت یوسف کی مثال دی، جنہوں نے اپنے ساتھ سالوں ظلم کرنے والے بھائیوں کو آخری لمحے میں معاف کر دیا تھا۔ پروفٹ نے فرمایا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تصور کریں، ایک ہی لمحے میں محض اس ایک نرم رویے سے سالوں کی دشمنی، زہر اور قدورت جڑ سے ختم ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے حقیقی فتح۔ دشمن کو جھکانا آسان ہے، لیکن دلوں کو مکمل طور پر فتح کرنا اصل کامیابی ہے۔ اور اسی پوائنٹ کو آج کے چشمے سے دیکھیں تو ہمیں اپنی کامیابی کا سٹینڈرڈ نظر آتا ہے۔ آج کل کامیابی کا جو سٹینڈرڈ بن چکا ہے، ہماری بڑی ڈگریز، مہنگی گاڑیاں، ہمارا پیسہ، کیا یہ سب ہمیں متکبر اور ایروگنٹ بنا رہا ہے یا عام اور نرم مزاج؟ سچی کامیابی تو وہ ہے جو انسان کو اور زیادہ سینسیٹیو بنائے اور زیادہ جوڑے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اس عاجزی کو نہ اپنائیں تو اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں؟ اس کی چند انتہائی تلخ مثالیں ہمارے ارد گرد روز موجود ہوتی ہیں۔ فرض کریں اگر عاجزی شامل ہو تو کسی شخص کی مہنگی اور چمکتی ہوئی مرسیڈیز کار پر اگر کوئی موٹر سائیکل والا غلطی سے اسکریچ ڈال دے تو وہ شخص غصے میں آ کر سڑک پر اتر کر اس غریب کا خون نہیں کر دے گا، اسے ذلیل نہیں کرے گا۔ واقعی، یا اگر ہم تعلیمی اور کریئر کے میدان میں ٹھیک ٹھاک کامیابی حاصل کر لیں اور کل کو شادی کرنے جائیں تو ہم بڑے عہدوں پر بیٹھنے کا رعب ڈال کر لاکھوں کروڑوں کا جہیز مانگتے ہوئے شرم محسوس کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب جیت انسان کو صرف ایگو دیتی ہے تو وہ ایسا ہی درندہ بنتا ہے۔ انہی مثالوں میں ایک انتہائی دل خراش مثال سندیپ ناتھوانی نام کے ایک شخص کی بھی پڑھنے کو ملتی ہے۔ ہاں، یہ واقعی انتہائی دردناک ہے۔ سندیپ نتھوانی، جو دنیا کی نظروں میں پڑھ لکھ کر ایک انتہائی کامیاب پروفیسر اور ڈاکٹر بنا تھا، لیکن اپنی کامیابی اور دنیا کی اس چمک کے نشے میں وہ اس قدر بے حس ہو چکا تھا کہ اس نے ایک دن اپنی ہی بیمار اور لاچار ماں کو ہاسپٹل کی 4تھی منزل سے نیچے پھینک دیا۔ خدا کی پناہ، یہ تو انتہائی خوفناک بات ہے۔ بالکل، صرف اس لیے کہ وہ ایک ضعیفی کے اس بوجھ سے آزاد ہو سکے اور اپنی ترقی کو آرام سے انجوائے کر سکے۔ آج کی سو کالڈ سکسیس نے اسے ایک قاتل بنا دیا۔ سچ میں، جب محنت سے حاصل کی گئی دنیا کی یہ کامیابی انسان کو اس قدر سنگین، بے حس اور خود غرض بنا دے تو وہ جیت نہیں بلکہ انسانیت کے نام پر اس شخص کی سب سے بڑی ہار ہے۔ اور انہی تازہ مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ النصر کا وہ 1400 سال پرانا پیغام، فتح مکہ کے اس عظیم دن پر فاتح کا وہ جھکا ہوا سر، آج کے مغرور انسان کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ ہماری تعلیم، ہماری دولت اور ہماری جیت ہمیں اندھا نہ کرے بلکہ اور زیادہ شکر گزار بنائے۔ بے شک،
اس پورے تفصیلی تجزیے کو اگر ہم اکٹھا کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ سورہ النصر نے فتح کے اس عظیم پس منظر میں ہمیں ایک اٹل سچائی سکھائی ہے کہ جیت اور کامیابی چاہے وہ زندگی کے کسی آفس میں ہو، کسی کاروبار میں یا کسی میدان میں، وہ کبھی بھی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے، اپنی بڑائی بیان کرنے یا اکڑ کر چلنے کا لائسنس نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے بالکل برعکس، یہ اپنے اثر میں شکر گزار ہونے، دوسروں کی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنے اور سب سے بڑھ کر اس سفر میں اپنے اندر کی ان باریک کمزوریوں کو ڈھونڈ کر ان کی معافی مانگنے کا وقت ہوتی ہے۔ حقیقی اور سچی کامیابی کا پیمانہ آج کی ان مہنگی گاڑیوں، لائکس یا فالوورز میں نہیں، بلکہ انسان کے دل کی پاکیزگی اور اس کے بدلے ہوئے نرم اخلاق میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو زمانہ قدیم کے ریتیلے اور گرم میدانوں سے لے کر آج کے اس تیز اور ڈیجیٹل دور تک اتنا ہی مؤثر اور کارگر ہے۔ دنیا کے مقاصد بدل گئے ہیں، لیکن انسانی فطرت اور اس کی ایگو اور انا کی آزمائش آج بھی بالکل وہی ہے۔ اس انتہائی گہرے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے میں ایک بنیادی اور اہم سوچ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ آج کی اس تیز رفتار اور اندھی دنیا میں، جہاں ہر انسان آفس، گھر یا سوسائٹی میں اپنے ساتھ والے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کی مسلسل دوڑ میں لگا ہے، وہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر یہ سوچنا ضروری ہے، اگر کسی کی کامیابی اور جیت کا تصور کسی دوسرے شخص کو ہارا ہوا، چھوٹا یا نیچا ثابت کرنے کا محتاج بن چکا ہے، تو کیا وہ واقعی جیت رہا ہے؟ یا پھر کیا ایسا تو نہیں کہ وہ صرف اپنی انا کی غلامی میں ایک ایسی باطنی جنگ لڑ رہا ہے جس کی آخری منزل پر تھکن کے علاوہ اور کوئی تسلی کبھی ملی نہیں سکتی؟ جہاں بھی فتح کا ڈنکا بج رہا ہو، وہاں ایک مرتبہ اکیلے میں ٹھہر کر اپنے ارد گرد اور اپنے اندر ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔